السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی 26ویں تاریخ تھی۔ رات کے گیسو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ مکے کی ساری آبادی محو خواب تھی۔ تاروں کی چھاؤں میں کائنات کا مرکز آج حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ در و دیوار سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کی روشنی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رات کا محافظ دستہ عالم بالا سے فرش گیتی کے لیے چلنا ہی چاہتا تھا کہ حجاب عظمت سے آواز آئی، عرش کی قندیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے، جنتوں کی کائنات نئے ڈھنگ سے آراستہ کی جائے، قدم قدم پر تجلیات کی شمع روشن کر دی جائے، روش روش پر بہاروں کا خزانہ بکھیر دیا جائے، کوثر و تسنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے، حوران بہشت حسن و مجرت کے شفاف آبگینوں سے حجابات کے پیراہن اتار دیں، ملکوت اعلیٰ کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمانوں پر قطار در قطار کھڑے ہو جائیں، افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں، وقت کا قافلہ رک جائے، خیر مقدم کے لیے پیغمبران اولو العزم آسمانوں کی گزرگاہوں پر کھڑے ہو جائیں۔ فرش گیتی سے یہ ہزاروں جاہ و جلال، آج میرا حبیب یہاں تشریف لا رہا ہے، وہی حبیب جو میرے دست قدرت کا نقش اول ہے، جسے میں نے اپنی ساری کائنات کا مختار عام بنایا ہے۔ فرمان سنتے ہی خود سے میں نورانی مسرتوں کا ایک سما بن گیا، چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا، جنت کی سمٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پر چھا گئی، آسمان اور صحراؤں پر تجلیات کے آئینے نصب کر دیے گئے، نوری کرنوں کا غلاف عرش کے بام و در پر چڑھا دیا گیا، مہتابی کنگروں پر پرچم کی کبریائی اس شان سے اڑایا گیا کہ سطوط جلال سے عرش کا پایا ہل گیا، جنتوں کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے، نظاروں نے منہ چوما، گل ریز تبسم نے موتی لٹائے، حسن بے نقاب نے چراغاں کیا، ربش نکھر گئی، چمن چمن سور گیا، اور شباب نور کے نئے پیکر میں جگمگاتی ہوئی حوریں قطار باندھ کر ہر طرف کھڑی ہو گئی، دم کے دم میں قدس کا عالم لطیف بن سنور کر آراستہ ہو گیا۔ اتنے میں آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا، تجلیات کے جلووں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، فضائے نور میں تیرنے والا براق نام کا ایک نورانی سیارہ آج ان کے ہمراہ تھا، آسمان کی بلندیوں سے اتر کر سیدھے مکے میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ آج ان کے آنے کا انداز ہمیشہ سے نرالا تھا، دروازے کی بجائے مکان کی چھت توڑ کر اندر داخل ہوئے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے، آنکھیں بند تھی لیکن دل جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری لب حضور کے پائے ناز سے مس کر دیا، ٹھنڈ محسوس ہوتے ہی نشان قدرت کی نرگسی آنکھیں کھل گئی، دریافت فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ سفیر غیب نے جواب دیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حریم عظمت میں تشریف ارزانی کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں، سارا عالم قدس بچھڑے ہوئے محبوب کے لیے چشم برا ہے، وہ سرحد تجلیات جہاں وہم و خیال کے پر جلتے ہیں، جہاں ملکوت اعلیٰ تک کی رسائی ناممکن ہے، آج وہاں آپ کو اسی لباس بشر میں خرام ناز فرمانے کی دعوت دی گئی ہے۔ حضور تشریف لے چلے، زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر امیدوں کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے، چند ہی لمحے کے بعد خاکدان گیتی کا ایک بشر براق پر سوار ہو کر اس شان سے عالم قدس کی طرف روانہ ہوئے کہ ملکوت اعلیٰ کے مرسلین نیاز مند غلاموں کی طرح رکاب تھامے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مسجد اقصیٰ میں انبیاء و سابقین کی ساری جماعتیں عقیدتوں کا خراج لیے حاضر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے سب نے امامت کبریا کے منصب کے
ساتھ اپنی نیاز مندی کا کھلا ہوا اعلان کیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چلے۔ گزرگاہوں پر خیر مقدم کے لیے پیغمبران اولو العزم کھڑے تھے۔ ہر جگہ قدسیوں کے بیڑے سلامی کے لیے جھکے ہوئے تھے۔ عرش الہی کی مانوس فضا میں داخل ہوتے ہی بیتے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ قدم پڑتے ہی عرش کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھتے رہے۔ عالم ملکوت بھی پیچھے رہ گیا۔ پھر بڑھتے اب وہاں سے جہاں کی خبر کسی کو نہیں معلوم، ایک محبوب اپنے محب سے، ایک بندہ اپنے معبود سے کس طرح ملا۔ ماتھے کی آنکھ سے ان دیکھی ہستی کا نظارہ کیوں کر ہوا، کیا کیا باتیں ہوئیں، پائے شہنشاہی سے محبوب کو کیا کیا خلعتیں عطا ہوئی، یہ ساری تفصیلات صیغہ راز میں ہے۔ صبح ہوئی تو سارے مکے میں شور برپا تھا۔ اہل یقین و خرد اللہ کو دیکھنے والی آنکھوں پر نثار ہو گئے، لیکن نادانوں نے کہا کہ ایک بشر کے لیے عالم بالا کا سفر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی بالکل من گھڑت ہے۔ حیرت ہے کہ ایک پیغمبر کی زبان سے اس طرح کی انہونی بات سننے میں آ رہی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چند فرشتے یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، تمہیں وہ رات یاد ہوگی جس کی صبح عبداللہ کے آنگن میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ زمین سے آسمان تک ہر عالم میں رحمت و مسرت کا جشن منایا گیا تھا، اور مکے کی ساری فضا فرشتوں کے پیروں سے چھپ گئی تھی۔ اور اس موقع پر جب یہ معلوم ہوا کہ سارا اہتمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہو رہا ہے، تو کچھ فرشتوں کو کتنی حیرت ہوئی تھی کہ عالم قدس کا پروردہ ناز اس ظلمت کدہ خراب میں کیوں کر تشریف لا سکتے ہیں۔ اور آج جب وہ اپنی مانوس دنیا کی طرف چند لمحے کے لیے واپس تشریف لے گئے، تو بنی نوع انسان کے یہ ناداں افراد حیرت سے واقعے کا ہی انکار کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں جہاں اس واقعے پر گواہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی عجیب ہے، وہ یہاں آئیں تو فرشتوں کو حیرت، اور یہاں سے جائیں تو انسانوں کو حیرت۔ ان کی ذات حیرتوں کا مجموعہ ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا، دراصل حیرت تو ان انسانوں کی عقلوں پر ہے جو ان کے یہاں آنے پر حیرت نہیں کرتے، صرف جانے پر حیرت زدہ ہے۔ حالانکہ کسی کو اپنے وطن میں ہونا باعث حیرت نہیں ہے، باعث حیرت غیر جگہ آنا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ دوستو، چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔